خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ آج 15 اگست ہے۔ پورے ملک کے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت سبھی ملک میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ تن کے گورے من کے کالے انگریز ہندوستان میں ایک تاجر بن کر آئے اور انہوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کر دھیرے دھیرے پورے ملک پہ قبضہ جما لیا۔ اس ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی کو اپنا غلام بنا لیا۔ ایسے موقع پر جب ملک کا ہر فرد پریشان تھا اور انگریزوں کی غلامی سے آزادی چاہتا تھا، اس موقع پر ملک میں رہنے والے سبھی قوم کے لوگ، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی، سب نے احتجاج کیا اور قربانیاں پیش کیں۔ انہی کے قربانیوں کے نتیجے میں دیش آزاد ہوا۔ جہاں اور دوسری قوموں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کوششیں کی ہیں، خون بہایا ہے اور اپنی جانیں تک قربان کی ہیں، وہیں مسلمانوں نے بھی اور خاص طور سے مسلم علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جی جان لگا کر اپنی قربانیاں پیش کیں، اور جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک آزاد ہے۔ قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا، اے ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے رہنے والے ہندو اور مسلمانوں، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں سے تمہیں جہاد کرنا فرض ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کی صدائے احتجاج پر پورے ملک کے لوگوں نے لبیک کہا۔ ہر طرف ہنگامہ آرائش شروع ہو گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی دہلی سے چل کے اپنے وطن خیر آباد آ گئے۔ خیر آباد میں جب وہ پہنچے تو کچھ مخبروں نے جا کر لکھنؤ میں ایک انگریز جج سے کہا کہ جس مولانا کے فتوی جہاد کی وجہ سے پورے بھارت میں آگ لگی ہے، انگریزوں کے خلاف لوگ اٹھ کر آمادہ لڑائی پر ہو گئے ہیں، وہ اپنے وطن خیر آباد میں موجود ہے۔ انگریزوں نے ایک بڑی فوج بھیجی جس نے خیر آباد میں پہنچ کر حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو گرفتار کیا۔ انہیں لے کر لکھنؤ پہنچے۔ انگریز جج کے سامنے علامہ فضل خیر آبادی کو کھڑا کیا گیا۔ انگریز جج نے مخبر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہی مولانا فضل خیر آبادی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ جب مخبر نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی صورت دیکھی تو مرعوب ہو گیا اور اس نے بیان بدل دیا۔ اس نے کہا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضل حق ہیں، جن مولانا فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا یہ وہ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مخبر نے اپنا بیان بدل دیا تو علامہ فضل حق کی رہائی آسان ہو گئی تھی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئیو بے واقعی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز جج کے سامنے اس مخبر کو ڈانٹ کر فرمایا کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، میری صورت دیکھ کر تم مرعوب کیوں ہو گیا؟ اور انگریز جج سے کہا کہ وہ گوڑی چمڑی والے کتے، سن لے میں ہی وہ فضل خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ انگریز جج نے کہا مولانا آپ ہوش و حواس میں ہیں، اگر آپ جس جرم کا اقرار کر رہے ہیں اس کے مجرم پائے گئے تو آپ کو پھانسی کی سزا یا کالا پانی بھیجا جا سکتا ہے، اس لیے مخبر نے جب بیان بدل دیا ہے تو آپ اپنی جان پر رحم کریں اور اپنے بیان کو بدل دیں۔ علامہ فضل خیر آبادی نے مخبر کو تو ڈانٹا ہی تھا، انگریز جج کے منہ پر تھوک دیا اور فرمایا وہ انگریز کتے سن لے، عزت کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ میں نے جو اعلان کیا وہ میرا اعلان برحق ہے۔ انگریز جج نے حکم دیا ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں، سطر پوشی کے لیے پھٹا ہوا کمبل دے دیا گیا۔
اور کالا پانی انہیں پہنچا دیا گیا۔ کالا پانی پہنچنے کے بعد علامہ فضل خیر آبادی سے محنت و مشقت لینا شروع کر دیا گیا۔ ایک انگریز وہاں موجود تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ علامہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مولانا، میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری کتاب کا مطالعہ کر لیں اور اس میں جو کمی بیشی ہو وہ آپ شامل کر دیں اور کتاب کی اصلاح کر دیں۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے وہ کتاب لیا اور چند دنوں کے بعد اس انگریز کو واپس کیا تو انگریز نے دیکھا کہ جتنا اس نے کتاب میں لکھا تھا اس کا 4 گنا زیادہ علامہ فضل خیر آبادی نے حاشیہ بڑھا دیا تھا۔ اس انگریز نے کہا کہ آپ اتنے قابل ہیں، آپ کو اتنا علم ملا ہے اور آپ کالا پانی کی سزا برداشت کر رہے ہیں، آپ صرف اتنا کہہ دیجیے کہ مجھے اپنے فتوی جہاد پہ افسوس ہے، میں آپ کو رہائی دلا دوں گا۔ ایسا لگا جیسے علامہ کے مردہ جسم میں کسی نے روح ڈال دی ہو۔ انہوں نے انگریز کے منہ پہ تھوک دیا اور فرمایا، وہ کتے سن لے، میں مسلمان ہوں اور جو بیان ایک مرتبہ میں نے دے دیا ہے اس سے میں انکار نہیں کر سکتا اور میں تمہاری حمایت نہیں کر سکتا۔ آئین جوان مردہ گوئی و بیوا کی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ علامہ فضل خیر آبادی بہت دنوں تک کالا پانی کی سزا برداشت کرتے رہے۔ صحت نے جواب دے دیا، طاقت بدن کی ختم ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ کے دوا پینے کی بھی طاقت نہ رہ گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کو 4 آدمی ایک پیالے میں دوا لے کے آتے تھے، وہ بٹھا کے پلاتے تھے، وہ پینے کے بعد پھر وہ لیٹ جاتے تھے۔ اس موقع پر پھر وہی انگریز جج آیا، اس نے کہا، مولانا اب تو آپ بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کم سے کم اب آپ اپنے فتوی جہاد کے بارے میں کچھ سوچ کے اس کا آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اپنے فتوی پر افسوس ہے، میں آپ کو رہائی دلا دوں گا۔ وہ علامہ فضل خیر آبادی جو 4 آدمی کے سہارے بیٹھ کر دوا پیتے تھے، ایسا لگا کہ ان کے مردہ رگوں میں کسی نے جوانی کا خون دوڑا دیا ہو، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس انگریز کے منہ پہ تھوک کے فرمایا، وہ گولی چمڑے والے سن لے، میں فضل حق ہوں اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے اور میرا آخری دم تک، آخری سانس تک یہی فتویٰ رہے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا۔ ایک بڑی بھیڑ اکٹھا ہوئی، آپ کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے جب دفن کے لیے لوگ لے کر چلے تو ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں ایک لفافہ لیے ہوئے پہنچا۔ اس نے پوچھا، ہے لوگوں کس کا جنازہ لے جا رہے ہو؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا، تمہیں نہیں معلوم قائد تحریک آزادی علامہ فضل خیر آبادی کا جنازہ لے جا رہے ہیں، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلا۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے، ہاتھ میں جو لفافہ تھا وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا کہ اے نوجوان، تو کون ہے؟ تیرا اس جنازے والے سے کیا رشتہ ہے؟ کیوں اس کے غم میں آنسو بہا رہا؟ یہاں تو کوئی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ کہا، تم پوچھ رہے ہو کہ تم کون ہو، تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں ان کا بیٹا ہوں، یہ میرے باپ ہیں۔ ہندوستان سے لے کے لندن تک میں نے ان کا مقدمہ لڑا اور رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا تھا، وہی پروانہ لے کر آیا تھا۔ میں اس امید میں تھا کہ اپنے باپ کو میں یہاں آزادی دلا کر اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس لے جاؤں گا، مگر میرے غیرت مند باپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ دیش آزاد نہ ہو اور میں آزادی کے سانس لوں، اس لیے انہوں نے جان دینا تو گوارا کیا، مگر وطن کے غداروں سے مصلحت کرنا انہوں نے مصلحت اور میل ملاپ کرنا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کیسے کیسے مظالم تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ڈھائے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمۃ و رضوان بھی مجاہد آزادی ہیں۔ روہیلا پٹھان حافظ رحمت خاں بھی مجاہد آزادی ہیں۔ مفتی عنایت احمد کاکوری بھی مجاہد آزادی ہیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ بھی مجاہد آزادی ہیں۔ شاہجہاں پور کے اشفاق اللہ خاں یہ بھی مجاہد آزادی ہیں، اور مراد آباد کے رہنے والے حضرت علامہ کفایت علی کافی یہ بھی مجاہد آزادی ہیں۔
آپ کو میں ایک دو واقعہ سناؤں جس سے اندازہ لگے گا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اشفاق اللہ خان نے پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ انگریز کی جو گاڑی میں اسلحے جا رہے تھے اس پہ حملہ کیا اور انگریزوں سے اسلحے کو لوٹ لیا۔ انگریزوں نے مقبل لگائے اور پھر پنڈت رام پرساد بسمل کے ساتھ حضرت اشفاق اللہ خان کو بھی گرفتار کیا، فیض آباد کی جیل میں لا کے بند کیا اور کچھ دنوں بعد انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب انہیں پھانسی دینے کے لیے تختہ دار پہ لے جایا گیا تو اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا اگر کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ، اسے پورا کر دیا جائے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا کہ قلم کاغذ دے دیا جائے۔ قلم کاغذ دیا گیا تو انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کے نام ایک پیغام لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، ماں آپ مجھے بتاتی تھیں میں بچپن میں بہت خوبصورت تھا، محلے کی عورتیں میرا حسن دیکھ کر تعریف کرتی تھیں، آپ کہتی تھی بہن یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی امانت ہے وہ جب تک چاہے رکھے، جب چاہے واپس لے لے۔ ماں ابھی تک آپ کی یہ امانت آپ کے پاس تھی، آج تن کے گورے من کے کالے مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیں گے، اور جب میری انتقال کی خبر آپ کو شاہجہاں پور میں ملے تو آپ آنسو نہ بہانا، جزا سزا نہ کرنا، اور دنیا کے سامنے سر فخر سے اونچا کر کے بتا دینا کہ میں اس سپوت کی ماں ہوں کہ جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ قربان کر دیا۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ کہنا پڑتا ہے اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے دن کے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے۔ یاد کیجیے حضرت علامہ کفایت علی کافی، وہ بھی مجاہد آزادی ہیں۔ انہیں انگریزوں نے گرفتار کیا اور جب مراد آباد میں ان سے کہا گیا کہ اپنا فتویٰ جہاد واپس لے لو تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے اب میں دوبارہ کبھی اسے واپس نہیں لے سکتا۔ انگریزوں نے آپ کا کھانا پانی بند کر دیا مگر آپ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر انگریزوں نے گرم گرم استری خوب آگ کے طریقے سے دہکائی اور آپ کے جسم پر اسے پھیرا، جس کی وجہ سے بدن کی کھال استری میں چپک جاتی تھی اور خالی گوشت اور خون دکھائی دیتا تھا۔ اس پہ بھی انگریز لا کے نمک چھڑکتے تھے تاکہ درد میں اور زیادہ شدت ہو جائے، مگر علامہ کفایت علی واہ، انہوں نے وہ جہاد اور جذبے کا ثبوت دیا کہ انہوں نے ہر تکلیف گوارا کی اور دنیا کو بتا دیا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آخرکار وہ وقت آ گیا کہ علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، اور جب پھانسی کے لیے انہیں کھڑا کیا گیا تو ان سے آخری خواہش اور تمنا پوچھی گئی۔ انہوں نے قلم کاغذ منگایا اور پھر قلم کاغذ سے انہوں نے لکھا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور پھر عقیدے کا شعر سنو، علامہ کفایت علی کافی کہتے ہیں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور مقطع میں فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا۔ میں اپنے ملک کے سبھی باشندوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھی اور دوسرے قوموں کے طریقے سے دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر مراد آباد تک سڑک کے کنارے کوئی پیڑ باقی نہ تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہزاروں مسلمانوں کو، علماء کو قتل کر دیا۔ یہ چند علماء اہل سنت کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میں اپنے وطن کے رہنے والے سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سوچ لیں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ہم اپنے ملک کے امن و شانتی کو بھنگ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ
خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ملک ہندوستان کو شاد و آباد رکھے, یہاں کے رہنے والوں کو بھی شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے میں صدقے میں ہمیں حق بولنے, حق سننے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.